ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یونا ادرائے ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں اس امید پہ سجا کر پیش کریں کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر حرملہ تیرا بیکار جائے گا۔ بہت اچھے اشعار آپ نے میر حسن مصطفی سے سماعت کیے ہیں، میں بھی اردو ہی میں پڑھ رہا ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ بھائی سے ترنم میں آپ نے سنے، مجھ سے تحت میں آپ سن لیجئے گا۔ بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر حرملہ تیرا بیکار جائے گا، اور پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا، اور گھر چھوڑ دیا وعدہ مولا نہیں چھوڑا، گھر چھوڑ دیا وعدہ مولا نہیں چھوڑا، قربانی اسلام کا جذبہ نہیں چھوڑا، اور حیدر کے گھرانے کی بہو ہو کے ہو بیٹی، حیدر کے گھرانے کی بہو ہو کے ہو بیٹی، ارے دونوں نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ حیدر کے گھرانے کی بہو ہو کے ہو بیٹی، دونوں نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، سینے سے لگا ہے کبھی ہونٹوں پہ ہے جاری، شبیر نے قرآن کو تنہا نہیں چھوڑا، شبیر نے قرآن کو تنہا نہیں چھوڑا، اور رکھا ہے قدم جب سے حسین ابن علی نے، رکھا ہے قدم جب سے حسین ابن علی نے، اس دن سے فرشتوں نے بھی کوفہ نہیں چھوڑا، رکھا ہے قدم جب سے حسین ابن علی نے، اس دن سے فرشتوں نے بھی کوفہ نہیں چھوڑا، گھر چھوڑ دیا وعدہ مولا نہیں چھوڑا، قربانی اسلام کا جذبہ نہیں چھوڑا، دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ محبت سے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 منٹ تک آپ مجھے برداشت کریں، پھر اس کے بعد 1-1.5 گھنٹے تک میں آپ کو برداشت کروں گا۔ دیکھو کربلا شریف کا واقعہ ہوئے 1384 سال کے قریب وقت ہو گیا۔ کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً۔ آج دنیا کا ہم جائزہ لیں، دنیا کے حالات پہ ہم نظر رکھیں، تو آپ دیکھو کتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو، وہ باپ جو اپنی اولاد کے لیے باہر کمانے جاتا ہے، کئی سال چلا جاتا ہے، وہ اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتا ہے، رضائے الہی سے اگر وہی اولاد دنیا سے چلی جائے تو ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے باپ کی زندگی میں کہ وہ اولاد کے غم کو بھول جاتا ہے، اس کے دل سے اولاد کا غم دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ باپ دنیا سے چلا جائے اولاد بھلا دیتی ہے، اولاد دنیا سے چلی جائے باپ بھلا دیتا ہے، بیوی دنیا سے چلی جائے شوہر بھلا دیتا ہے، شوہر دنیا سے چلا جائے ایک نہ ایک دن ایسا لائف میں بیوی کے دن آتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بھول جاتی ہے۔ آپ ذرا غور تو کیجئے گا، جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ بڑا مصروفیت کا دور ہے، بڑا مشغولیت کا دور ہے۔ آج کے دور میں کسی کو کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، لیکن آپ ذرا سوچو تو صحیح، اتنی مصروفیت کے دور میں جہاں انسان باپ کو بھول جا رہا ہے، جہاں بیٹے کو بھول جا رہا ہے، جہاں رشتہ دار
رشتہ دار کو بھول جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ 1384 سال ہو گئے آج بھی میرے بچے کو حسین یاد ہے؟ آج بھی کیا وجہ ہے کہ 1384 سال ہو گئے آج بھی ہم حسین کو نہیں بھولے؟ آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے حسین کا خیمہ نہر فرات کے کنارے لگا ہوا ہے۔ آج بھی ایسا لگتا ہے کہ حسین ذوالفقار لے کر میدان کربلا میں کھڑے ہیں۔ آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے حضرت عباس علمدار مشکیزہ لے کر نہر فرات کی طرف جا رہے ہیں۔ آج تک ہم حسین کو نہیں بھولے، آج تک ہم کربلا کو نہیں بھولے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا اور حادثے نہیں ہوئے کربلا کے بعد؟ بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں، بڑی بڑی ماتم کی مجلسیں برپا ہوئی ہیں۔ کٹیا کموں میں رہنے والے تم نے غرناطہ اسپین کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ وہ غرناطہ اسپین علامہ عامر مصباحی سے آپ پوچھئے، یہ آپ کو بتائیں گے جہاں کئی سالوں تک مسلمانوں کی حکومت نہیں، جہاں کئی سالوں تک مسلمان اسلام کا پرچم بلند کرتے رہے، اور حکومت کیسے ختم کی گئی مسلمانوں کی؟ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا گیا، مسلمانوں کو برادری کے نام پہ لڑایا، ان کو قبیلوں کے نام پہ لڑایا، مراکش کو بربری سے لڑایا، بربری کو تاتاری سے لڑایا۔ جب مسلمان قبیلوں میں بٹے، جب مسلمان خاندانوں میں بٹے، آخری بادشاہ گزرا ابو عبداللہ، وہ اپنی قوم کو جمع نہیں کر پایا۔ اتنا انتشار تھا قوم کے اندر، اتنا اختلاف تھا قوم کے اندر کہ وہ لوگوں کو جمع نہیں کر پایا۔ فرڈیننڈ بہت بڑی فوج لے کر کے آیا اور مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، جس کی تاب نہ لا کر کے ابو عبداللہ کو ہتھیار ڈالنے پڑ گئے، ابو عبداللہ کو سرنڈر ہونا پڑ گیا۔ اس نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور معاہدہ ہو جاتا ہے۔ اس بات پہ معاہدہ ہوا کہ تم ہمیں اس ملک، یہ ملک دے دو، ہم تمہاری سرکشا بھی کریں گے، تمہارے بچوں کی حفاظت بھی کریں گے، تمہاری ہر طرح سے حفاظت کریں گے۔ ابو عبداللہ نے اس بات پہ معاہدہ کر لیا اور پہاڑ پہ چڑھ کر کے خطبہ دیا، اے میری قوم، میں تیرا مجرم ہوں، میں نے تمہارا سودا ایسے شخص کے ہاتھ کر دیا ہے، پتہ نہیں میرے بعد وہ تمہاری حفاظت کریں گے یا نہیں کریں گے، اگر ہو سکے تو اپنے اس بیٹے کو معاف کر دینا، آج کے بعد ابو عبداللہ کو نہیں دیکھو گے۔ یہ کہا اور پہاڑوں میں چلا گیا، پھر کسی کو نظر نہیں آیا۔ فرڈیننڈ اپنے وعدے پہ پورا نہیں اترا، اور کافر تو ویسے بھی لا اعتبار ہوتا ہے۔ آج یہ ہماری قوم بھولی بھالی نہ جانے کیسے بھروسہ کرے بیٹھی ہے، وہ بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ اتنا یاد رکھو، دیکھو فرڈیننڈ نے کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ میں، اس نے کشتیوں میں بٹھا کے مسلمان سمندر کے دوسرے کنارے بھیج رہا تھا، بیچ سمندر میں کشتیاں ڈبو دی گئی، مسلمانوں کو وہی ڈبو کر کے مار دیا گیا۔ آپ ذرا دیکھو غرناطہ اسپین کے اندر مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 6000 کے قریب بچے تھے، انہیں ایک میدان میں جمع کرا کے ان کے اوپر گھوڑے دوڑوا دیے گئے۔ کتنے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آئے ہوں گے، کتنے بچوں کی سسکیاں سن کر کے ان کی ماؤں کی آہیں نکلی ہوں گی، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑی ہوں گی، کتنی ماؤں کی گودیں سونی ہو گئی ہوں گی۔ کتنا بڑا حادثہ ہوا غرناطہ اسپین کے اندر۔ کیا آج میری قوم کو یہ حادثہ یاد ہے؟ کیا آج میری قوم کو یہ واقعہ یاد ہے؟ بھلا دیا میری قوم نے۔ دور کیوں جاتے ہو؟ چلو بغداد کے اندر جب ہلاکو خان نے قسم کھائی تھی کہ تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مسلمانوں کے سروں کا مینار نہیں بنا دوں گا، اور آخری کھوپڑی میں جا کر کے شراب پیوں گا۔ ایسا قتل عام ہوا بغداد کے اندر کہ بغداد میں جو دریا ہے، دریائے دجلہ، 1 مہینے تک اس کا پانی مسلمانوں کے خون سے سرخ رہا، اور جب سرخی ختم ہوئی تو کتابوں کی سیاہی نظر آنے لگی۔ وہ کتابیں جو ہمارے بزرگوں نے محنت کر کے لکھی تھی، ان کتابوں کو دریا کے اندر ڈال دیا گیا۔ کتنا بڑا حادثہ ہوا بغداد کے اندر۔ کیا آج میری قوم کو یہ حادثہ یاد ہے؟ بھول گئی میری قوم۔ ارے دور کیوں جاتے ہو؟ چلو کانپور لے کر کے چلتا ہوں۔ یہاں ایک مسجد ہے جسے شہیدوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ انگریزوں نے جب ہندوستان پہ قبضہ کیا، مسلمان مسجد بنا رہے تھے، انگریز بولے مسجد نہیں بنانے دیں گے، مسلمان بولے تم روک کے دکھاؤ، انگریز بولے تم بنا کے دکھاؤ، مسلمانوں نے کہا کہ تم روک کے دکھاؤ، انگریز بولے تم بنا کے دکھاؤ۔ انہوں نے سوچا کہ ہم پہ گولی چلا دی جائے گی، چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھا
कहा दिए जाओ बेटा तुम मस्जिद की तामीर करो। बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से ईंटें उठा करके बुनियादों पे रख रहे थे। 17 राउंड गोली चलाई गई उन बच्चों के ऊपर, वो बच्चे वही शहीद हो गए। आज भी कानपुर में शहीदों वाली मस्जिद के नाम से मशहूर है वो जगह। आप जाकर के देख लो कितना बड़ा हादसा हुआ कानपुर में, कितनी माओं की गोदें सुनी हुई होंगी। ये हादसा मेरी कौम को याद है, भुला दिया मेरी कौम ने। दूर क्यों जाते हो, अब तो सोशल मीडिया का दौर है ना। अभी बर्मा में क्या हुआ था मुसलमानों के साथ में, कैसा मुसलमानों को काटा गया, किसी की गर्दन कटी पड़ी है, किसी का हाथ कटा पड़ा है, किसी का पैर कटा पड़ा है। कितना बड़ा हादसा हुआ बर्मा के अंदर। क्या आज मेरी कौम को ये हादसा याद है? आज मेरी कौम के नौजवानों से पूछो, कहेंगे मौलाना हमें नहीं पता। इन्हें ये तो पता है कि कौन से हीरो की फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, कौन से हीरो की फिल्म कितनी तारीख में रिलीज हो रही है। इन्हें ये तो पता है कि आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीत कर ले गई। इन्हें ये तो पता है किसने कितनी बॉल पे कितने सिक्स मारे हैं। अगर पता नहीं है तो अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं पता है, अगर पता नहीं है तो अपने असलाफ की तारीख नहीं पता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये मोबाइल है। इस मोबाइल ने इतना दूर कर दिया आज मेरी कौम को, न ये अपने आलिमों के पास आते हैं, न ये अपने आलिमों के पास बैठते हैं, न शरीयत की बातें इनको मिलती है। तुम क्या समझते हो गूगल पे हर चीज तुमको मिल जाएगी? कुछ चीजें बुजुर्गों के पास बैठने से मिलती है, कुछ चीजें आलिमों के पास बैठने से मिलती है। याद रखो, अगर भेड़िए से तुम शिकार का तरीका सीखोगे तो एक दिन तुम्हें ये भी लगेगा कि मुर्गी चोरी करना भी जायज है। यही हाल यूट्यूब का है। 5 मिनट की क्लिप को सुनकर के तुम क्या फैसला कर पाओगे? 5 मिनट की क्लिप सुनकर के तुम पूरा मसला समझ लोगे? जिस मसले को समझने के लिए इन उलमा को 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं मदरसे में बैठ करके पढ़ाई करते करते। दाल खा करके तब कहीं जाकर के तालीम हासिल होती है। अगर मदरसे का खाना आपने देख लिया, आपको बहुत अच्छा खाना मिल रहा है। अगर पहले का खाना आप देख लेते, बच्चों को मदरसा नहीं भेजना पसंद करते, लेकिन फिर भी मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठ कर इन उलमा ने किताबों के औरात को पलटा है। तब कहीं जाकर के मसाइल शरइया इनको मालूम हुए हैं। तुम 5 मिनट में यूट्यूब पे देख करके मसला मालूम कर लोगे? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, अपने उलमा के करीब हो जाओ, अपने उलमा के पास में आओ, ताकि शरीयत की सही बातें तुमको मालूम हो, ताकि शरीयत के सही मसाइल तुम तक पहुंच जाएं। मैं बताना ये चाह रहा था कि आज मेरी कौम बड़े बड़े हाथ से भूल गई, आज मेरी कौम बड़ी बड़ी तारीख की बातें भूल गई। मैं गरनाता का मामला भूल गया, मैं स्पेन की तबाही को भूल गया, मैं बगदाद की तबाही को भूल गया, मैं कानपुर के शहीदों की तारीख को भूल गया, मैं बर्मा के मुसलमानों की तारीख को भूल गया, मैं सीरिया के मुसलमानों की तारीख को भूल गया, मैं कश्मीरी मुसलमानों के जुल्म सितम को भूल गया। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, लेकिन करबला मुझे आज तक क्यों याद है? 1384 साल हो गए, आज तक करबला हमें क्यों याद है? मेरी कौम के छोटे से छोटे बच्चे को आज तक करबला क्यों याद है? तो सुनो, जान जब अपने बचाव के लिए दी जाती है तो वो तारीख में महदूद हो रह जाती है, और जान जब किसी निजाम को बचाने के लिए दी जाती है, जान जब किसी कानून को बचाने के लिए दी जाती है, जान जब किसी आईन को बचाने के लिए दी जाती है, तो जब तक वो निजाम रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो आईन रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो कानून रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। देख लो करबला के मैदान में हुसैन ने जामे शहादत अपने बचाव के लिए नहीं दिया है, बल्कि नाना की शरीयत की खातिर दिया है। जब तक नबी की शरीयत रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक मजहब इस्लाम रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक नबी की शरीयत रहेगी हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा, जब तक मिंबरों से कोई खतीब खुतबा देते रहेंगे हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक मस्जिद से अजानों की आवाज आती रहेगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक कुरान की तिलावत होती रहेगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा। अरे जब तक नबी का मजहब रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा। कौन हुसैन? जिसने नाना का मदीना छोड़ा वो हुसैन, जिसने माँ की तुरबत छोड़ी वो हुसैन, जिसने भाई का रोजा छोड़ा वो हुसैन। हाँ हाँ वही हुसैन जिन्हें रसूल खुदा की तस्वीर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें सिद्दीक की सदाकत का पैकर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन जामिउल कुरान का मज़हर खत्म कहा
جاتا ہے، وہ حسین جنہیں علی کا لخت جگر کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں فاطمہ کا نور نظر کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں شریعت کا محافظ کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں اسلامی لشکر کا سپہ سالار کہا جاتا ہے۔ حسین کے نام میں 4 حرف ہیں، ہاں سین یا نون ملا کے ہوا حسین، اور چاروں حرف الگ الگ پیغام دے رہے ہیں۔ ہاں نے کہا حق والا حسین، سین نے کہا سجدے میں سر کٹانے والا حسین، یا نے کہا یاد خدا میں مست رہنے والا حسین، نون نے کہا نانا کی امت کو بچانے والا حسین۔ ہم جیے کیسے اس انسان کے جینے کی طرح، ہم جیے کیسے اس انسان کے جینے کی طرح، خون بھی اپنا نہیں جس کے پسینے کی طرح۔ جب سے دیکھا ہے کتابوں میں حسین و منی، تو کربلا بھی مجھے لگتا ہے مدینے کی طرح۔ سبحان اللہ۔ اور حسین میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، اور ضروری بات بھی بیچ تقریر میں آپ کو بتاؤں گا کون حسین ہے، یہ اسلام ہم تک پہنچا کیسے ہے، اس اسلام کی خاطر حسین نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ ذرا آپ دیکھو تو صحیح، امام حسین سے پہلے بھی قربانیاں اس اسلام کی خاطر دی گئی ہیں۔ یہ اسلام کیسا پیارا مذہب ہے۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، یہ اسلام کا سجا سجایا گلشن ہمیں مل گیا ہے۔ ہم مسلمان، ہمارا باپ مسلمان، ہمارے دادا مسلمان۔ آؤ ذرا دیکھو اس دور کو بھی آپ ذرا نگاہوں کے سامنے رکھیے گا۔ وہ دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے سے باہر نکلے، نبی نے کیا دیکھا؟ راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے میرے آقا کے، ایسے کانٹے کہ اگر تلوے میں لگ جائیں تو تلوہ توڑ کر کے باہر نکل آئیں۔ ایسے نوکیلے کانٹے مدینے والے مصطفیٰ اس وقت اپنے حجرہ مبارکہ میں یہ کہہ کے چلے جاتے کہ لوگوں مجھے کیا پڑی ہے یہ کانٹوں سے اپنے تلوہ مبارک کو لہو لہان کرنے کی، میں تو تمہارے لیے جنت کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں اور تم میرے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہو۔ یہ نہیں کہا مدینے والے مصطفیٰ نے، اس وقت اگر میرے آقا اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تو یہ اسلام ہم تک نہیں پہنچتا، یہ مذہب ہم تک نہیں پہنچتا۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو تم میرے راستے میں کتنے بھی کانٹے بچھاتے رہو، میں تمہارے راستے میں پھول بچھاتا رہوں گا۔ کتنی قربانیاں دی میرے آقا نے اس اسلام کی خاطر۔ یہ اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے آپ کے سامنے وہ مکے کا دور رکھ دیا جائے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے گے۔ آج یہ قوم اپنے نبی کی ان قربانیوں کو بھول گئی، آج اس قوم نے اپنے نبی کی ان قربانیوں کو فراموش کر دیا۔ میرے آقا حرم شریف میں چادر کا ایسا پھندا نبی کے مبارک گلے میں ڈالا گیا کہ آقا کے مبارک گردن پر چادر کا نشان پڑ جاتا ہے۔ میرے آقا حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں، کافر کہتے ہیں آج کون سا مذاق کیا جائے محمد کے ساتھ میں، معاذ اللہ۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے، ایک ظالم دوڑ کر گیا، اونٹ کی اوجڑی کپڑے میں باندھ کر کے لایا، نبی کی پشت مبارک پہ رکھ دی۔ میرے آقا نے سجدے سے سر کو نہیں اٹھایا۔ حضرت فاطمہ آئی، ابو جہل نے آنکھیں دکھائیں، عتبہ نے بھڑکی دی، ابو لہب نے آنکھیں دکھائیں، حضرت فاطمہ نہیں ڈری اور جا کر کے اپنے بابا کی پشت سے اونٹ کی اوجڑی کو ہٹا دیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے سجدے سے سر کو اٹھایا۔ کتنی قربانیاں دی ہیں نبی نے یہ اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے۔ آپ ذرا دیکھو تو صحیح، پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے کٹھن دن کون سا ہے؟ آقا فرماتے میں طائف کا میدان آج تک نہیں بھولا۔ طائف کا وہ میدان جس میدان میں میرے آقا تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے، ابو جہل نے پہلے ہی سے وہاں لڑکوں کو سیف کر دیا تھا۔ جیسے ہی میرے آقا پہنچے پتھروں کی بارش کر دی گئی میرے نبی کے اوپر، نبی کے پائے مبارک میں ایسے پتھر لگتے، مورخین لکھتے ہیں کہ نبی کے ایک پائے مبارک پہ پتھر آ کر کے لگتا، آپ اپنا پیر اٹھا لیتے، دوسرا پتھر دوسرے پائے مبارک پہ آ کر کے لگتا، نالین شریف خون سے بھر گئی تھی۔ آقا ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے، فرشتوں نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ، پانی کے فرشتے نے کہا آقا اجازت دے دو اتنی بارش کروں یا یہی ڈوب کے مر جائیں گے؟ نبی نے فرمایا نہیں۔ ہوا کے فرشتے نے کہا آقا اجازت دے دو پہاڑوں سے ٹکرا کے مار دوں؟ نبی نے فرمایا نہیں۔ ایک فرشتے نے کہا آقا یہ طائف دو پہاڑوں کے بیچ میں بستی آباد ہے، دونوں پہاڑ ملا دیتا ہوں یہ یہی پھس کر کے رہ جائیں گے؟ نبی نے فرمایا نہیں۔